دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم بہت خوبصورت بڑی پیاری باتیں سنتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال سنتے ہیں، نبی پاک کی احادیث سنتے ہیں، درود پاک کے فضائل پر مشتمل واقعات سنتے ہیں، اور فکر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ درود پاک کے شوق کو ذوق کو بڑھایا جائے۔ واقعی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ آج ہم کچھ بزرگان دین کے اقوال بھی سنیں گے اور ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ بھی سنیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث سیکھتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گہرا سبز لباس پہنا ہوا ہے، وہ گھوم پھر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی نہیں جو میرے ساتھ حدیث لکھتا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، اور میرا عمل یہ تھا کہ جو حدیث بھی گزرتی جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا، میں اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا۔ اس کا بدلہ مجھے یہ ملا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم کچھ بزرگان دین کے وہ واقعات سن رہے ہیں جنہوں نے درود پاک لکھنے میں کیا کیا برکتیں پائی۔ میں اور آپ بھی کبھی کتاب میں، کبھی کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام تو لکھتے ہیں، مگر کیا ساتھ درود بھی لکھتے ہیں؟ بعض اوقات شارٹ کٹ لوگ لگاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں، سلام لکھ دیتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کنجوسی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی پاک پر درود لکھ دیجئے جب تک لکھا ہوا رہے گا، جی ہاں، جب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ سنیے گا، القول البدیع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی چارے کا بھائی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا تو میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اور میرا اس سے ثواب کا ارادہ ہوتا تھا، بس اللہ عز و جل نے مجھے اسی کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک لکھنے میں اچھی نیتیں شامل ہوں، اللہ کی رحمت سے یہ مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ القول البدیع میں ہی ہے۔ ابو الحسن میمونی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حسن بن عیینہ کو ان کے فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا، مجھے یوں لگا کہ جیسے ان کی انگلیوں میں سونے یا زعفران کے ساتھ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کی یا استاذ، آپ کی انگلیوں میں کوئی دلکش چیز دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے، یہ حدیث رسول لکھنے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ محدثین کی کیا بات ہے، نبی پاک کے چرچے بلند کرنے والوں کی کیا شان ہے۔ اور آج ہم خاص طور پہ ان لوگوں کے واقعات سن رہے ہیں جو حدیث لکھا کرتے تھے، نقل کیا کرتے تھے، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص درود پاک لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور ایمان افروز بات سنیے گا۔ شیخ علی بن عبد الکریم دمشقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن امام ذکی الدین منذری رحمۃ اللہ تعالی کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا ہم جنت میں داخل ہوئے اور ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ درود پڑھیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، درود پڑھیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں، درود پڑھیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھیں تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، قرضے اتر جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور درود لکھیں تو بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی کام آنے والا، آخرت میں بھی کام آنے والا وظیفہ یہ درود پاک ہے۔ مگر جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں اور درود نہیں لکھتے، سستی کی وجہ سے یا کنجوسی کی وجہ سے، جگہ بچانے کی وجہ سے، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو مظفر بن ابراہیم نصفی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی، یوں محسوس ہوا کہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے مبارک مجھ سے کھینچ رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی طرف دراز کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس پکڑ کر چوم لیا۔
میں نے اس کی حضور میں خادم حدیث ہوں، میں اہل سنت سے ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا جب درود بھیجتے ہو تو سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ جب صلی اللہ علیہ لکھتا تو ساتھ وسلم بھی لکھتا۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اپنا وظیفہ بنا لیجئے، پڑھنے میں بھی لکھنے میں بھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت اور بڑی پیاری روایت ہے، حضرت جعفر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیثیں لکھی ہیں، جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر آتا، ذکر کرتا تو درود شریف لکھتا تھا، اور میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا شرف محدثین کو، حدیث لکھنے والوں، درود پاک لکھنے والوں کو ملتا ہے، اور جو درود لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جن لوگوں نے درود لکھنے میں کنجوسی کی، درود لکھنے میں سستی کی، معاذ اللہ بعض اوقات انہیں سزائیں بھی ملی، ان پر وعیدیں بھی آئیں۔ ابو زکریا یحییٰ بن مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بصرہ کے ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک دوست حدیث لکھتا تھا اور پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر کے وقت درود نہیں لکھتا تھا، یہ وہ کاغذ کی کنجوسی کی وجہ سے کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں اس کو ملا تو دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں پھوڑا نکلا ہوا ہے، وہ ہاتھ بیکار ہے، وہ زبان بیکار ہے، جو نبی پاک پر درود لکھنے میں سستی کرے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب آئیے کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنیے۔ سبحان اللہ۔ سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عبد الحکم رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا، اور جنت میں میری ایسی آؤ بھگت کی جیسی دلہن کی آمد پر کی جاتی ہے، مجھ پر ایسی رحمتیں نچھاور کی گئیں جیسی دلہن پر طرح طرح کی رحمتیں نچھاور کی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ اس مقام پر کس سبب سے پہنچے؟ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اس درود کے صدقے یہ مقام ملا جو انہوں نے اپنی کتاب الرسالۃ من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا انہوں نے یوں کہا ہے، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ کمال کا درود پاک ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی مرتبہ رحمت نازل فرمائے، اتنی مرتبہ ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں، اور اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ اس کے ذکر سے غفلت برتیں۔ فرمایا صبح اٹھ کر میں نے جب رسالے کو دیکھا تو واقعی اس رسالے میں ویسا ہی درود پاک لکھا ہوا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی درود پاک کے فضائل لکھے۔ سبحان اللہ، بہت زبردست دین کی خدمت آپ نے کی، مگر درود پاک پڑھنا، درود پاک لکھنا، درود پاک کی تعلیم دینا اتنے بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت روایت سنیے گا۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا معاملہ مرنے کے بعد؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، ذرا غور سے سنیے گا، اور مجھ سے پوچھا کہ تم ہی منصور بن عمار ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تم ہی وہ ہو جو لوگوں کو دنیا میں زہد کی، عبادت کی تلقین کرتے تھے حالانکہ خود دنیا میں رغبت رکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں، البتہ میں نے ایک عمل ایسا کیا ہے میرے مالک کہ میں نے جو مجلس منعقد کی اس میں ہمیشہ ابتدا تیری حمد و ثنا اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام سے کی، اور تیسری چیز یہ میرے مالک کہ میں تیرے بندوں کی خیر خواہی کرتا رہا۔ فرمایا تو نے سچ کہا، اے فرشتوں اس کے لیے میرے آسمانوں میں کرسی بچھاؤ تاکہ یہ میرے فرشتوں میں بھی میری حمد و ثنا کرے جیسے اس نے میرے بندوں میں میری تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ڈرانے والی بات بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کیا خود بھی عمل کرتے ہیں؟ لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والوں پر، حمد و ثنا کرنے والوں پر کیسا مہربان ہے۔ اپنی ہر مجلس، اپنی ہر بیٹھک، اپنے ہر بیان، اپنے ہر درس سے پہلے
آپ ذکر و درود کیجئے, حمد کیجئے, اللہ کی ثنا کیجئے, درود پڑھیے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا اسٹارٹ ہی کیسے ہوتا ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کیا شاندار تعلیمات ہیں امیر اہل سنت کی کہ ماشاءاللہ ہر مبلغ, چاہے وہ بیان کر رہا ہو, چاہے وہ درس دے رہا ہو, چاہے وہ کوئی مدنی چینل پر سلسلہ کر رہا ہو, ابتدا ہو اللہ کے نام سے, اللہ کی حمد سے اور اس کی ثنا سے, اور پھر نبی پاک پر درود پڑھے جائیں. انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. اب آخری واقعہ جو میں نے آج آپ کو سنانا ہے سلسلے میں, یہ فضائل درود شریف نامی کتاب میں بھی موجود ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا, ہمیشہ فسق و فجور کر کے, گناہ کر کے اپنے نفس پر زیادتی کرتا. میں اسے سمجھاتا کہ توبہ کر, گناہ چھوڑ دے, لیکن وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ تو جنت میں. میں نے پوچھا یہ تجھ پر کرم کیسے ہوا, تو بڑا گناہگار آدمی تھا. اس نے جواب دیا وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک محدث کے پاس حاضر ہوا جو حدیث کا بیان کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑی پیاری حدیث سنائی کہ جو کوئی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں نے اور دوسرے تمام حاضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اللہ عز و جل نے اس بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم سارے مجلس والوں کو, سارے حاضرین کو بخش دیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے شروع کے سلسلوں میں حدیثیں خوب بیان کی, پھر آپ کو جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل, جمعرات کو درود پڑھنے کے فضائل, کیسے درود پاک کہاں کہاں کام آتا ہے وہ ہم نے سنے, پھر ہم نے بزرگان دین کے واقعات سنے. اب ہم اقوال سن رہے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنی برکتیں ہیں درود پاک کی, پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں. آئیے آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہوگا, اور وہ ہمارے اس پورے سلسلے کا, اس پوری سیریل کا آخری سلسلہ ہوگا. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود پاک پڑھنے کے افضل اوقات کیا ہیں, کب کب درود پڑھنا چاہیے اور اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے, صلی علی محمد.